گرامی قدر حضرات، میں نے دور طالب علم میں تھا تو میں نے ایک کمینہ فکر، آوارہ فکر مولوی کی تقریر سنی تھی. اس کو کئی لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، وہ جی کسی دے خلاف نہیں بولدا، وہ مولوی تارک ہونا دا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی میں نے اس وقت تقریر سنی تھی اور میرے دل میں تب سے اس کی نفرت ہے. میں انہیں اور بتا رہا ہوں، ہم ایسے کمینے بندے کو برداشت نہیں کرتے. تسا کر دیو لکھ باری کرو، لیکن مجھے امید ہے جو میرے مرکز میں جمعہ پڑھتے ہیں ان کی اکثریت غیرت مند لوگوں کی ہے، یہ بغیرت اور کمزور نہیں ہے. اس نے بولا کیا کہا تھا؟ کہتا جی حضرت فاطمہ کو نبی نے کہا تھا فاطمہ عمل کر لو، میں تیری قبر میں کام نہیں آؤں گا، اجر میں تیرے کام نہیں آؤں گا، میں فلانا. میں کہ لکھ لعنت بغیر تھا. پھر کہندے نے سمر صاحب تھوڑی جی سختی کر دینے. او کمینے فکر کے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی پوری محشر میں اعلان کیا جائے گا اور نظریں جھکاؤ، محمدی مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. ایسی کمینی فکر رکھنے والا مولوی میں لاکھوں بار لعنت بھیجتا ہوں اس پر. بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے یار. یہ نبی پاک نے جس کو بھی ایسا کہا ہے نا، وہ سیدہ کو کہا ہو یا کسی اور کو، تو یہ صرف نبی پاک تعلیم دے رہے تھے، تعلیم. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ جب میں نبی ہو کے اپنی بیٹیوں کو فکر آخرت کا سبق دے رہا ہوں تو لوگوں تم بھی اپنی بیٹیوں کو فکر آخرت کا سبق دے دینا. اس کا یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدہ کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، سیدہ کے کوئی کام ہی نہیں آئے گا. او حیانو ہاتھ مار. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ ہوتی ہے کمینی فکر، یہ ہوتی ہے آوارگی، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو بے ادب ہیں. اور تم کہتے ہو جی اس نے تو حدیث سنائی ہے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. حدیث بیان کر تو مفہوم بھی وہ بیان کر جو قرآن کے مطابق ہو، جو حدیث کے مطابق ہو. ہر مفہوم وہ نکالنا جس کے اندر کیڑے ہی تیرے منہ سے آئیں. تو کیا تو پھولوں والا مفہوم کوئی نہیں دے سکتا ہے؟ میں نے آپ کو کئی جمعوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی ایک آیت آ جائے اس کے متعلقہ ساری آیتیں پڑھا کرے، پھر آپ نتیجے پر پہنچیں گے. ایک ایک بات پڑھ کے تو کئی یہ فرقے فرقیاں بن گئے، کوئی صحابہ کا دشمن، کوئی اہل بیت کا دشمن. ہماری طرف سے سب پر لعنت ہے جتنے کسی کے دشمن ہیں. ہم تو نبی کے عاشق ہیں، نبی کے صحابہ کے بھی عاشق ہیں، نبی کی ساری اہل بیت کے بھی عاشق ہیں، اور ساری امت کے کامل ولیوں کے بھی عاشق ہیں. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ امت کو ایسے فتنے فساد کے اندر لوگوں نے وبا کیا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے تمہیں قرآن دیا گیا کہتے کہ امت میں فتنے پیدا کرو، اس لیے حدیثیں آئی تھی کہ تم غلط مفہوم بیان کرو. حیا کرو یار، حیا کرو. اور یہ ہے فکری کمینگی جس کے بارے میں فرمایا وہ بندہ جہنم میں جائے گا. اور میں نے صرف آپ کو 2 مثالیں سنائی ہیں، ان کو اکھی کھلیاں کہ کوئی نہیں کھلیاں. میں ہر شاید مگر بھاج وگ دے ہو. خدا کا خوف کیا کریں. ہر چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھا کریں، ہر روشنی والی چیز کو سورج نہ سمجھا کریں. بس اوقات ڈیوے بھی ہوندے ہیں، ایک پھوک وجت گیا. تو آپ اپنے جو عقیدہ ہے اس پر ثابت قدم رہیے. اللہ ہمیں سب کا با ادب رکھے. آپ یقین کریں یہ وہ شخص ہے جسے اسی فرقے کے لوگ حافظ ایک مستند عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ شخص منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر علماء دین کو بے جا گالیاں کس رہا ہوتا ہے. اپنا عقیدہ اس کا اس طرح کا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپ میں سے کوئی شخص اسے پرچی لکھے، پوچھے اس سے کہ بھئی آپ اپنا عقیدہ بیان کرو منبر رسول پہ بیٹھ کے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی شخص کو، عام انسان کو زبان کے ساتھ بد کلامی کرنا یا اس کو گالیاں دینا، یہ تو دین اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اور بھائی آپ منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتے ہو، لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ بھائی کسی کے بارے میں غلط بول نہ بولو، کسی کے بارے میں تنقید نہ کرو، کسی کو گالی نہ نکالو. لیکن اپنی حالت یہ ہے، اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ شخص جو دین سے تعلق رکھتا ہے، دین سے وابستگی رکھتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کی بات سن کے راہ راست پر آئے. اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنایا، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا. تم
उन्हीं लोगों को, उन्हीं दीनदार तबकों को मिंबर रसूल पर बैठ के गालियाँ कसते हो और फिर अवाम से ये तवक्कुआत रखते हो कि वो तुम्हारे कहने पे अपने आमाल ठीक करने की, तुम्हारे कहने पे वो लोगों को तनकीद करना छोड़ देगी, तुम्हारे कहने पे वो किसी दूसरे को गलत कहना छोड़ देगी। भाई कैसे मुमकिन है? मुमकिनात में से ही ये बात नहीं है कि जब आपकी अपनी कैफियत ये है, आपकी अपनी हालत ये है कि आप मिंबर रसूल पर बैठ के आलम दीन को गाली निकालते हैं, बुरा भला उनको कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो एक शख्स को किसी नाम से पुकारा गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये इसका हकीकी नाम है? फरमाया कि नहीं, इसका हकीकी नाम नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया और कुरान की ये आयत नाजिल हुई उसी मौका पर, वला तलमिजु अनफुसकुम वला तनाबजु बिल अलकाब वला तनाबजु बिल अलकाब बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, कि तुम किसी को उसके गलत नाम से ना पुकारो, उल्टा नाम लेकर पुकारने से दीन इस्लाम हमें मना करता है। फरमाया बि'सल इस्मुल फुसूक, ये फिसक है। और भाई तुझे फासिक कहूँ, अगर आम आदमी किसी को फासिक कहे तो भाई कहते हैं कि इसने मेरे साथ कितना बड़ा गलत किया, मुझे फासिक कह दिया, मुझे इसने फाजिर कह दिया। और भाई कुरान कहता है कि जो किसी को दूसरे गलत नाम के साथ पुकारता है, बि'सल इस्मुल फुसूक, ये फिसक है बादल ईमान, ईमान के बाद सबसे बड़ा जो फिसक है वो यही है। और आपकी अपनी हालत ये है कि मिंबर रसूल पर बैठ के उलमा को गाली निकालते हो, उलमा को बुरा भला के दो, कुछ होश के नाखुन लो। खुदा के बंदो, किस तरफ जा रहे हो? आपका अपना रुख किस तरफ है और आप लोगों को किस तरफ लेके जाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत नसीब फरमाए और आपके जो सुनने वाले हैं, चाहने वाले, अल्लाह उन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए। आपने मिर्ज़ा जलवी को क्या कहना है? आपके अपने करतूत ऐसे बनते जा रहे हैं।